میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ سے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا کوئی انسان مجھ سے زیادہ آپ کو محبت دے سکتا ہے؟ کون سی محبت کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے کر آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ تو زندگی میں کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ میں بہتر ہوں تو باقی لوگ حقیر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 35 سال بعد اپنے باپ سے ملے نا، تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ دعا مانگا کریں، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، پھر وہ تہجد کی ہو یا فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کے مانگی گئی ہو یا رو کر، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نمازی کی، کسی کافر کی بھی ہو، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب بس دعا کریں۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا اور ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے سے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر تمہارے دل میں نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یقین رکھو اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسندیدہ چیزیں مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے اول رکھو، معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہیں خاص رکھے گا۔ جب کبھی ہم پوچھتے ہیں نا کہ اللہ ہر بار میں ہی کیوں آزمایا جاتا ہوں، تو اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ میرے پیارے بندے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں آزماتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا صبر کرتے ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ میرے خالق جس سے پیار کرتے ہیں اسے تکلیف تو اور تڑپتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تم جس محبت کی بات کر رہے ہو وہ دنیاوی محبت ہے۔ میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر صبر عطا کر کے تمہیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک تم ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑتے ہیں نا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ نقصان نہیں پاتے۔ جس دن میں نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب کوئی چیز دور کر دیتا ہے تو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور کچھ بھی آپ سے لیا جاتا ہے تو اس سے بہتر بنا کر دیتا ہے، اس سے بہتر آپ کو دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے وہ چیز کیوں لے لی۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ نہیں اللہ پر چھوڑ دو۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، انبیاء کرام والا، صحابہ کرام والا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ دوستو، تمہاری دعائیں کون فرمائے گا، در فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔